بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم درس اصول حدیث میں درس مقدمہ مشکات میں قبول و رد کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام بنتی ہیں اس کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس اعتبار سے بنیادی اقسام تین بنتی ہیں: صحیح، حسن اور ضعیف۔ جتنی بھی حدیث کی اقسام ہم ما قبل میں پڑھ چکے، ان تینوں میں سے وہ کچھ نہ کچھ ہوں گی، یا تو صحیح ہوں گی، یا حسن ہوں گی، یا ضعیف ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تینوں اقسام میں سے ان کا شمار کسی میں بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کی بیسک قسم ہے۔ قبول و رد کے اعتبار سے جو بھی حدیث ہوگی وہ ان تین سے خالی نہیں ہوگی، یا تو صحیح ہوگی، یا حسن ہوگی، یا ضعیف ہوگی۔ حدیث صحیح کی تعریف کیا ہے؟ حدیث صحیح کی 5 شرائط ہیں۔ 5 شرائط کے ضمن ہی کے اندر ہم حدیث صحیح کی تعریف بھی پڑھ لیں گے۔ نمبر 1، وہ حدیث جس کی سند متصل ہو۔ حدیث صحیح کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اس حدیث کی سند متصل ہو، کوئی راوی گھرا ہوا نہ ہو۔ شرط نمبر 2، اس حدیث کے راوی عادل ہوں۔ عدالت کس کو کہتے ہیں اس کے متعلق پورا سبق آگے آ رہا ہے بالتفصیل، انشاءاللہ وہاں ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر مختصر عدالت کی تشریح یہ ہے: وہ راوی معتبر ہو، بااعتماد ہو۔ شرط نمبر 3، اور ان راویوں کا حافظہ بھی اچھا ہو۔ شرط نمبر 4، وہ حدیث معلل بھی نہ ہو، اور نمبر 5، وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ حدیث معلل اور حدیث شاذ کے متعلق بالتفصیل ہم ما قبل میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر سننے والوں میں سے کسی نے وہ لیکچر نہیں سنے تو ان کو چاہیے کہ پلے لسٹ میں جا کر وہ لیکچر سماعت فرما لیں۔ تو حدیث صحیح کی تعریف کیا ہوئی؟ حدیث صحیح کون سی حدیث ہوتی ہے؟ اس کی سند متصل ہوتی ہے، راوی بااعتماد ہوتے ہیں، ان کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، اور وہ حدیث معلل بھی نہیں ہوتی اور شاذ بھی نہیں ہوتی۔ اگر یہ تمام صفات کامل ہوں تو اس حدیث کو صحیح لذاتہ ہی کہتے ہیں۔ حدیث صحیح کی یہ 5 شرائط ہیں۔ اگر یہ 5 شرائط کامل اور اکمل طریقے سے پائی جائے کسی حدیث میں تو اس حدیث کو ہم کہیں گے صحیح لذاتہ ہی۔ اور اگر کسی حدیث میں یہ تمام شرائط پائی جائیں، تمام شرائط موجود ہوں، مگر شرط نمبر 3 میں کچھ کمی ہو۔ شرط نمبر 3، حافظہ اچھا ہو، لیکن اس حدیث کے راویوں کا حافظہ زیادہ اچھا نہیں ہے، تو شرط نمبر 3 میں اگر کمی ہو اور وہ کمی کثرت طرق سے یا دوسری سند سے مروی ہونے کی وجہ سے پوری ہو گئی ہو تو اس حدیث کو صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ یعنی کسی حدیث میں یہ چاروں شرائط پائی جائیں، سند متصل بھی ہے، راوی بااعتماد بھی ہیں، وہ حدیث معلل بھی نہیں ہے اور شاذ بھی نہیں، صرف یہ شرط بھی پائی جا رہی ہے، صرف اس کے اندر کچھ کمی ہے۔ اب یہ کمی اگر کثرت طرق سے پوری ہو جائے یا دوسری سند سے مروی ہونے کی وجہ سے پوری ہو جائے، کثرت طرق کب ضروری ہے اور دوسری سند کب کافی ہے، اس کی وضاحت سماعت فرما لیں۔ مثلا ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ چاروں شرائط پائی گئیں، صرف راویوں کا حافظہ کمزور ہے، راویوں کے حافظے میں کمی ہے، راویوں کا حافظہ زیادہ اچھا نہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان راویوں کا جو حافظہ ہے وہ کتنی فیصد اچھا نہیں۔ مثلا مثال کے طور پر اگر 50% حافظہ صحیح اور 50% حافظہ اچھا نہیں ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ حدیث کسی اور سند سے بھی مروی ہے یا نہیں۔
اگر وہ حدیث کسی اور سند سے مروی ہوگی تو پھر ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ وہاں پر راویوں کے حافظے کی کیفیت کیسی ہے. اگر اس حدیث کے راویوں کا حافظہ اس حدیث کے راویوں کے حافظے کے برابر ہو یا اس حدیث کے راویوں کے حافظے سے زیادہ ہو تو پھر ہم اس حدیث کو صحیح لی غیری ہی کہیں گے. اس صورت کے اندر صرف ایک سند بھی کافی ہے کہ یہ حدیث اس سند کے علاوہ کسی اور سند سے روایت کی گئی ہو، تو اس والی حدیث کو ہم صحیح لی غیری ہی کہیں گے. یہ خود صحیح نہیں ہوئی بلکہ اس دوسری سند کی وجہ سے یہ حدیث صحیح کہلا رہی ہے. اور اگر اس حدیث کے راویوں کا حافظہ 50% سے زیادہ کمزور ہے، اس حدیث کے راویوں کا حافظہ تو 50% کمزور اور اس حدیث کے راویوں کا حافظہ 45% صحیح اور 55% کمزور، تو اب اس حدیث کے صحیح غیری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دیگر طرق آئیں اور کثرت کے ساتھ آئیں، ایک سے زائد طرق آئیں، جب جا کر یہ حدیث صحیح غیری کہلائے گی. صرف ایک سند اس کے لیے کافی نہیں ہوگی. اور اگر وہ کمی پوری نہ ہو، یعنی جو حافظے کی کمی تھی اگر یہ کمی پوری نہ ہو کثرت طرق کی وجہ سے، تو پھر وہ حدیث حسن لذاتی ہی کہلائے گی. تو حسن لذاتی ہی کی تعریف کیا ہوئی؟ حسن لذاتی ہی کون سی حدیث ہوتی ہے؟ وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند متصل ہوتی ہے، راوی با اعتماد ہوتے ہیں. وہ حدیث معلل بھی نہیں ہوتی اور شاذ بھی نہیں ہوتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے راویوں کا حافظہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا اور کوئی ایسی سند بھی نہیں پائی جاتی جو اس کمی کو پورا کر دے. یہ حسن لذاتی ہی کی تعریف ہوئی. اور اگر کسی حدیث میں حدیث صحیح کی شرائط میں سے تمام یا بعض شرائط نہ پائی جائیں، یعنی تمام شرائط نہ پائی جائیں یا تمام کی تمام نہ پائی جائیں یا بعض شرائط نہ پائی جائیں، اس کو دوسرے انداز میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث حسن کے درجے کو نہ پہنچی ہو تو وہ حدیث ضعیف ہوگی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق یہ تعریف لکھی گئی ہے، ورنہ یہ تعریف مانع افراد نہیں. یہ تعریف کے اندر یہ حصہ کیوں بڑھایا گیا؟ اس وجہ سے بڑھایا گیا کہ دیکھیں یہاں پر یہ تعریف مکمل نہیں، اور اگر کسی حدیث میں حدیث صحیح کی شرائط میں سے تمام نہ پائی جائے یا بعض نہ پائی جائیں. اب حدیث حسن بھی وہ ہوتی ہے کہ جس میں حدیث صحیح کی بعض شرائط نہیں پائی جاتی. حدیث صحیح کی شرط یہ تھی کہ حافظہ اچھا ہو، کامل ہو، مکمل ہو. اب حسن لذاتی ہی کے اندر تو حافظہ اچھا ہوتا نہیں ہے، تو حسن لذاتی ہی کے اندر بھی حدیث صحیح کی بعض شرائط نہیں پائی جاتی. اگر ہم تعریف یہاں تک رکھیں تو پھر حدیث ضعیف کی تعریف حدیث حسن لذاتی ہی پر بھی صادق آئے گی. تعریف کا جامع ہونا بھی ضروری ہے اور تعریف کا مانع ہونا بھی ضروری ہے، یعنی وہ تعریف جس کی گئی ہے اسی پر سچی آئے، یہ تعریف کے جامع ہونے کی نشانی ہے، اور دوسروں پر سچی نہ آئے یہ تعریف کے مانع ہونے کی نشانی ہے. اب یہاں پر اگر ہم یہاں تک تعریف کو رکھیں تو یہ تعریف مانع نہیں ہوگی، حدیث ضعیف کی تعریف مانع نہیں ہوگی، بلکہ اس تعریف کے اندر حدیث حسن لذاتی ہی بھی آ جائے گی. لہذا صحیح تعریف یہ ہے حدیث ضعیف کی کہ وہ حدیث حسن کے درجے کو نہ پہنچی ہو. یعنی اگر ساری شرائط پائی جائیں، صرف حافظے میں کمی ہوگی تو وہ حسن لذاتی ہی ہوگی، اور ضعیف حدیث وہ ہوگی جس کے اندر اس کے علاوہ شرائط نہ پائی جائیں. اور حدیث ضعیف اگر کئی سندوں سے مروی ہو اور اس کا ضعف دور ہو جائے، یعنی کثرت طرق کی وجہ سے اس کا ضعف، اس کی کمزوری پوری ہو جائے، تو اب وہ حدیث حسن لغیری ہی کہلائے گی. یعنی اس کی سند تو کمزور تھی، یہ حسن بنی ہے دیگر سندوں کی وجہ سے، اسی وجہ سے اس کو حسن لغیری ہی کہہ رہے ہیں، یعنی غیر کی وجہ سے یہ حسن کہلائی. اس کی سند میں راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف کہلائی، لیکن
دیگر سندوں کے آ جانے کی وجہ سے یہ حدیث حسن کہلا رہی ہے، حسن لغیرہ، یعنی ان سندوں کی وجہ سے یہ حدیث حسن ہوئی۔ اب ہم کتاب سے عبارت کے ذریعے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں فصل فی الصحیح والحسن والضعیف، یہ فصل حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف کے بارے میں ہے۔ وَأَصْلُ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ، اور حدیث کی اقسام کی اصل تین ہیں، صحیح، حسن، ضعیف، حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف۔ فالصحیح اعلی مرتبتاً، حدیث صحیح وہ مرتبے کے لحاظ سے اعلیٰ ہوتی ہے، والضعیف ادنا، اور ضعیف وہ مرتبے کے لحاظ سے سب سے کم ہوتی ہے، والحسن متوسط، اور حدیث حسن درمیانی درجے کی ہوتی ہے، وسائر الاقسام التي ذکرت داخلۃ فی هذه الثلاثۃ، اور وہ تمام اقسام التي ذکرت جو کہ ذکر کی گئیں اس سے پہلے، داخلۃ وہ ساری کی ساری داخل ہوں گی فی هذه الثلاثۃ ان تین میں سے کسی نہ کسی کے تحت، یعنی جو ہم مرفوع، موقوف، مقطوع، متصل، منقطع، مرسل، معدل، مدلس، مضطرب، معنعن، مسند، مدرج، شاذ، منکر وغیرہ، وہ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی قسم کے تحت ضرور آئے گی۔ اب مصنف آگے صحیح کی تعریف فرماتے ہیں، کہتے ہیں الصحیح فالصحیح ما یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ، حدیث صحیح کیا ہوتی ہے؟ ما یثبت، جو ثابت ہو، یعنی جس کی سند متصل ہو، بنقل عدل، عادل کے روایت کرنے کی وجہ سے، عدل مصدر ہے اور مصدر فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی عادل کے معنی میں ہے، بنقل عادل یعنی راوی عادل ہو، تام الضبط اور اس کا حافظہ اچھا ہو، غیر معلل اور وہ حدیث معلل بھی نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو۔ الصحیح لذاتہ فإن كانت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام، اور اگر یہ تمام صفات کامل طریقے سے ہو، مکمل طریقے سے ہو، فهو صحیح لذاتہ، تو وہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہوگی۔ الصحیح لغیرہ وإن كان فيه نوع قصور، اور اگر اس کی سند میں کچھ کمی ہو، ووجد ما یجبر ذلك القصور من کثرت الطرق فهو الصحیح لغیرہ، اور پایا جائے ما وہ چیز جو پورا کر دے اس کمی کو، من یعنی کثرت طرق، یعنی اگر کثرت طرق پایا جائے جو اس کمی کو پورا کر دے، فہو صحیح لغیرہ، تو وہ حدیث صحیح لغیرہ ہی ہوگی۔ الحسن لذاتہ وان لم یوجد، اور اگر کثرت طرق نہ پائے جائیں یا وہ حدیث دوسری سند سے مروی ہی نہ ہو، فہو الحسن لذاتہ، تو وہ حدیث حسن لذاتہ ہی ہوگی۔ الضعیف وما فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كلا او بعدا فهو الضعيف، اور حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے وما فقد فيه الشرائط المعتبرة، جس میں نہ پائی جائیں وہ شرائط کہ جن کا اعتبار کیا گیا ہے حدیث صحیح میں، کلن تمام کی تمام نہ پائی جائیں، او بعدا یا بعض شرائط نہ پائی جائیں، فهو الضعیف، تو وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ اس کی بہترین تعریف یہ ہے کہ حدیث ضعیف وہ حدیث ہوتی ہے جو حدیث حسن کے درجے کو نہ پہنچی ہو، اور یہ تعریف ہم کیوں کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں الحسن لغیرہ والضعیف ان تعدد طرقہ وانجبر ضعفہ یسمى حسنا لغیرہ، اور ضعیف حدیث اگر اس کے طرق کا تعدد پایا جائے، یعنی کثرت طرق پائے جائیں، وانجبر ضعفہ اور اس کی کمزوری پوری ہو جائے، یسمى حسنا لغیرہ، تو اس حدیث ضعیف کو حسن لغیرہ کہتے ہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ حدیث حسن لذاتہ کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ صرف شرط نمبر 3 میں ہوتا ہے، باقی تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ وظاہر کلامہم،
اور محدثین کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ انہ یجوز ان یکون جمیع الصفات المذکورۃ فی الصحیح، کہ وہ تمام کی تمام صفات جو صحیح حدیث میں ذکر کی گئی ہیں وہ تمام شرائط کم ہوں فی الحسنی، حسن لذاتی ہی میں. یعنی محدثین کے کلام کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ حدیث حسن لذاتی وہ ہوتی ہے کہ جس میں حدیث صحیح کی شرائط ناقص پائی جائیں. تو اس سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ تمام کی تمام شرائط حدیث صحیح کی وہ حدیث حسن میں پائی جاتی ہیں لیکن ناقص پائی جاتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. حدیث صحیح کی تمام شرائط حدیث حسن میں پائی جاتی ہیں اور کامل پائی جاتی ہیں، سوائے شرط نمبر 3 کے حافظے میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، باقی تمام شرائط اپنے حال پر رہتی ہیں. لیکن تحقیق یہ ہے کہ ان نقصان الذی، کہ وہ کمی الذی اعتبر فی الحسن، کہ جس کا حسن لذاتی ہی میں اعتبار کیا گیا ہے، انما ہوا بخفت الضبط، وہ صرف ضبط کی کمی کا ہونا ہے، حافظے کی کمی کا ہونا ہے، وباقی صفاتی بحالہا، اور اس کے علاوہ حدیث صحیح کی جو دیگر شرائط ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ایز اٹ از حسن لذاتی ہی میں پائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی طرح علم اصول حدیث سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.